بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب افواج نے سندھ پر حملہ کیا۔ آخر کار راجہ داہر کی افواج کو شکست ہوئی اور سندھ عرب سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب راجہ داہر جنگ میں مارے گئے تو محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی 2 کنواری بیٹیوں کو حبشہ کے غلاموں کی قیادت میں بغداد بھجوا دیا تاکہ انہیں بنو امیہ کے بادشاہ ولید بن عبد المالک کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ عبد المالک نے ہدایت دی کہ لڑکیوں کو چند دن آرام کرا کر ان کی خواب گاہ میں بھجوا دیا جائے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے لڑکیوں کو یاد فرمایا اور ہدایت دی کہ دونوں بہنوں کو بادشاہ کی خواب گاہ میں بھجوایا جائے۔ بادشاہ نے خواب گاہ میں ایک ترجمان کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے ترجمان سے پتہ کروا کے کہ بڑی بہن کون سی ہے، چھوٹی بہن کو اس وقت تک باہر رکنے کا کہا جب تک بڑی بہن کی باری ختم نہ ہو جائے۔ بڑی ہمشیرہ پردے کے اہتمام کے ساتھ بادشاہ کی خواب گاہ میں آئی تھی۔ جب بادشاہ نے پردہ اتارا تو اس کی بے مثال خوبصورت شکل دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے شہزادی سے بے تکلف ہونا شروع کیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو شہزادی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ زندہ رہیں۔ محمد بن قاسم نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھجوانے سے پہلے اپنی خواب گاہ میں 3 روز تک رکھا تھا۔ آپ کی قوم کے بادشاہوں میں ایسی لڑکیوں سے تعلق پیدا کرنے کا رواج نہیں ہے، یہ آپ پر ایک بدنما داغ ہوگا۔ بادشاہ غصے سے بھر گئے اور اسی وقت کاغذ اور قلم منگوا کر خط لکھوایا کہ محمد بن قاسم کو جانور کی کھال میں بند کر کے ان کی خدمت میں بھجوایا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ خط محمد بن قاسم کو ہی بھجوایا گیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے اپنے ہی سپاہیوں کو بولا کہ مجھے بیل کی کھال میں سی کر عبد المالک کی طرف بھجوا دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ ظاہری طور پر سفر کے دوران ہی دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی موت ہو چکی تھی۔ جب ان کی لاش بادشاہ کی خدمت میں پیش کی گئی تو انہوں نے فخر سے محمد بن قاسم کی لاش راجہ داہر کی بیٹیوں کو دکھائی۔ ایک شہزادی نے ایک بار اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور سجدے میں گر گر کر لمبی تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا، محمد بن قاسم تو ہمارے بھائی یا بیٹے کی طرح تھا۔ یہ جھوٹ ہم نے اپنے خاندان کی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے بولا تھا، کیونکہ محمد بن قاسم نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا۔ ہم نے اسی لیے یہ بدلہ لینے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کا جلال ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھا اور انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کے کپڑے اتار کر انہیں گھوڑوں کی دم سے باندھ کر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ اس طرح گھوڑے ان دونوں کی برہنہ لاشیں لے کر سڑکوں پر دوڑتے رہے اور آخر کار ان دونوں لڑکیوں کا انجام بھی بڑا دردناک ہوا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔